مسلمان کو کافر کہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں وہ بندوں کو مسلمان بنانے کو آئے تھے. آج ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے کافر بنانے کی فیکٹریاں کھول دی. استغفر اللہ. وال چاکنگ بھی ہوتی ہے، کافر کافر فلاں کافر، فلاں کے بارے میں کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، فلاں بھی کافر. ایسی ایسی حماقت والی باتیں کبھی دکھائی دیتی ہیں. کراچی میں ایک گروہ ہے 15 افراد کا، وہ کہتے ہیں ساری امت کافر ہے، ہمیں مسلمان. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک جماعت اور مارکیٹ میں آ گئی، وہ کہتے ہیں ہم الجماعہ ہم ہیں، بس باقی سارے اسلام سے خارج ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث، یہ حدیث بھی کوٹ نہیں ہوتی ہمارے، جس نے دوسرے کو کافر کہا، ایک شخص نے دوسرے کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں ہے تو اس پر پلٹ کر واپس آئے گا، یہ کافر ہو جائے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک شخص نے دوسرے کو کافر کہا اور وہ نہیں ہے تو یہ لوٹ کر اس پر آئے گا، یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم غور کریں، آج ہم لوگوں کو مسلمان کرنے کی فکر میں ہیں یا کافر بنانے کی فکر میں؟ یہ ٹھیکہ ہم نے لے رکھا ہے. بعض حضرات اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، باقی سارے لوگوں کو فارغ کر دو، یہ بھی فارغ، یہ بھی فارغ، یہ بھی فارغ، یہ بھی فارغ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کا یہ دین، استغفر اللہ، لوگ کیا اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. جس کو چاہ کافر قرار دے دیا. معراج کی شب کا ایک واقعہ سنیے. اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب تشریف لے کر مشاہدات آپ کو کرائے گئے. بہت عظیم معجزہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا. ایک مشاہدہ کرایا گیا جہنم میں. کچھ لوگوں کی لمبی لمبی زبانیں اور بڑی بڑی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں. کچھ لوگوں کی لمبی لمبی زبانیں ہیں اور بڑی بڑی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل عرض کی کہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے واعظین ہیں، خطبا، اوریٹرز، درس دینے والے، خطاب کرنے والے. یہ آپ کی امت کے واعظین ہیں جو ایسے باتیں کرتے تھے جس سے امت ٹوٹتی تھی، جس سے امت ٹوٹتی تھی، امت میں افتراق پیدا ہوتا تھا، امت ٹوٹ جاتی تھی. ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کی باتوں کی وجہ سے امت میں افتراق پیدا ہوا تھا. آج ان کی زبانیں لمبی کر دی گئیں اور بڑی بڑی قینچیوں سے ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے. یہ حدیث بھی کوٹ نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے تو فرقہ واریت کے مسائل ہیں. مسلک اپنی جگہ محترم ہے لیکن تھوپنا دوسرے کے اوپر اور دوسرے کو آؤٹ کر دینا، بالکل یہ جو فرقہ واریت کا عنصر اور ایلیمنٹ ہمارے معاشرے میں شروع ہو چکا اور کافر کافر فلاں فلاں کافر کے نعرے لگا دیے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو کافر کہنا، اگر وہ شخص نہیں ہے کافر دوسرا تو یہ کہنے والا کافر ہو ہی جائے گا. کہاں یہ حدیث ہے اور کہاں مسجدوں پہ ٹیگ لگے ہوئے دیکھتے، پھر فرقہ واریت پر مبنی کتابچے دیکھتے ہیں، کتابیں دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر. یہ کہتا ہے وہ کافر، وہ کہتا ہے وہ کافر، وہ کہتا ہے وہ کافر. تو مسلمان کون ہے؟ اس کے مطابق وہ، اس کے مطابق یہ، اس کے مطابق یہ، ان دو کے مطابق وہ، ان دو کے مطابق یہ، ان دو کے مطابق وہ. بچا کون پھر مجھے بتائیے؟ بچا کون؟ کہاں ہے وہ امت جو ایک کلمے پر ایک اللہ، ایک رسول قرآن کو ماننے پر ایک ہو؟ مسلک کا اختلاف کوئی ایشو نہیں. یہ معروف مکاتب فکر ہے، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، اہل حدیث ہیں. سر آنکھوں پہ بھائی سب ایک کلمہ پڑھتے ہیں الحمدللہ. مگر ذرا ایک اختلاف کی بنیاد پر کفر کے فتوے لگا دینا. ہر مکتب فکر کے بعد شدت پسند لوگوں نے ایسی کتابیں چھاپ رکھی، دوسروں کو فارغ کر دینا. بالکل انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دوسرے کو کافر کہا اور وہ نہیں ہے، پلٹ کر اس کہنے والے پر آئے گا اور وہ تو کافر ہو ہی جائے گا. یہ ہمارے دین کی تعلیم، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث. کہاں وہ حدیثیں چلی گئیں؟ مسلمان ایک عمارت کی مانند ہے. کہاں وہ چلی گئی حدیث؟ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. یہ ایک عمارت کی ایک دوسری کے ساتھ ملتی ہے تو عمارت کی دیوار مضبوط ہوتی ہے اور عمارت مضبوط ہوتی ہے. اور کہاں یہ حرکت ہے کہ ہم کافر کافر فلاں کافر کہنا شروع کر دیں. استغفر اللہ. پھر وہ جی ہمارے اختلاف بہت ہے. تو اختلاف بہت ہے تو کیا ہو گیا؟ کافروں سے اختلاف کم ہے ہمارے کو؟ اہل کتاب سے اختلاف کوئی کم ہے؟ لیکن قرآن نصارہ سے بھی کیا کہتا ہے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اے نبی علیہ السلام فرمائی اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو تمہارے ہمارے درمیان مشترک ہے. وہ کیا کامن کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64. ہم مسلمان اور وہ نصارہ زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے.
مگر قرآن کے اندر ایک بات کامن ہے، وہاں سے بات شروع کرو. ہم لوگ جو مسلمان ہیں ہمارا قرآن ایک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث ایک ہے، امت کا ایک اجتماعی ورثہ وہ بھی ایک ہے، ہیریٹیج ہماری. علمی اختلاف تو کب نہ رہا، تاریخ میں ہمیشہ رہا، مگر وہ مخالفت کا ذریعہ بن جائے، فرقہ واریت کا ذریعہ بن جائے، دوسرے کو کافر قرار دینے کا ذریعہ بن جائے، نیچا دکھانے کا ذریعہ بن جائے، یہاں سے گڑبڑ شروع ہوتی ہے. پھر وہ ذہن میں لے کر آئی حدیث، وہ معراج کی شب کیا دکھایا گیا، یہ آپ کی امت کے واعظین ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ واعظین اور خطیب ہیں جن کی باتوں سے امت ٹوٹتی تھی. دینی حلقوں سے میں ہم گزارش کرتے ہیں، خدا را اس قوم پر رحم کیجیے، اپنے مسلک سے بالا تر ہو کر دین اسلام کی بات کیجیے اور جوڑنے والے بنے، نہ کہ توڑنے والے بنے. اللہ کے رسول علیہ السلام جوڑنے کے لیے آئے تھے، رحمت بن کر آئے تھے، مسلمان بنانے کو آئے تھے. ہم لوگوں کو کافر بنانے کے ٹھیکے نہ لیں. ہم سختی اور شدت پسندی کی روش میں آ کر ان کو اسلام سے خارج نہ کر دیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ورنہ پھر وہ حدیث سنانا دوبارہ. جس نے دوسرے کو کہا کہ وہ کافر ہے وہ نہیں ہے، تو یہ پلٹ کر کہنے والے پر آئے گا وہ تو کافر ہو ہی جائے گا. ہماری مسجدوں پہ ٹیگ لگ گئے، یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد. او بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ ساری مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ سب اللہ کے بندے ہیں. ہم ٹیگ لگا کے دوسرے کو روک کیوں دیتے ہیں؟ اور ذرا نماز میں معاملہ اونچ نیچ کا ہو جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کی تفریق کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ عقیدے کی بحث، عقیدے کی بحث، عقیدے کی بحث. ارے بنیادی عقائد اس امت کے ایک ہی ہیں، اور تمام معروف مکاتب فکر کے مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے. بس گزارش اہل علم سے یہ ہے، عوام کو بتا دیں ہم میں علم اختلاف نہیں ہے، مگر ہم میں کامن فیکٹر زیادہ ہے. ایک اللہ کو ہم مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، تقدیر کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں. یہ بنیادی ایمانیات تو یہی نا. اس کے ذیل میں بھی بہت ساری باتیں ایسی بنیادی جس پر ہمارے اتفاق ہے، ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. ہمارے 98% پلس معاملات وہ کامن فیکٹرز پر مبنی ہیں. ہم کیوں اختلافی چیزوں کو چن کر معاشرے کے لوگوں کا ذہن خراب کریں اور ان کو توڑنے کی کوشش کریں. باہر والے بھی توڑ رہے ہیں، کافر بھی ہمیں توڑ رہے ہیں، ہم بھی ٹوٹنے میں تل جائیں گے، تو اس امت کا حشر کیا نکلے گا؟ اور ہو کیا رہا ہے اس امت کے ساتھ؟ آج ہم ڈیوائیڈڈ ہیں، تبھی تو آج ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. مسلم دنیا کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے ہمارے سامنے. تو خدا را ہم جوڑنے والے بنے، ہم توڑنے والے نہ بنے. ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا عکس پرتو بنے، نہ کہ دوسروں کے لیے ہم زحمت کا ذریعہ بن جائیں. اللہ تعالیٰ اس سے میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.